زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر آپ کا بزم علماء میں، اور آج کے اس پروگرام میں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے علم۔ جی ہاں ناظرین اکرام، جو صاحب علم ہوتا ہے، جس کو اللہ نے علم سے نوازا ہوتا ہے، جس نے محنت کی ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کیا ہوتا ہے کہ ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک علم حاصل کرو، اس کا مرتبہ ہی الگ ہوتا ہے، اس کی عزت ہی الگ ہوتی ہے۔ اس سوسائٹی میں ایک ایسا انسان ہوتا ہے کہ جس کی خوشبو 4 دہانگ عالم پھیل رہی ہوتی ہے اور لوگ اس کی خوشبو سے مستفیض ہو رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اسلام میں فلسفہ علم کیا ہے، اس کا تصور کیا ہے، ہم آج اس کو جانیں گے، اور اس سے متعلق کچھ سوالات ہمارے ساتھ ہیں۔ مستند اور اکابر علماء الحمدللہ ہماری بزم کا حصہ ہوتے ہیں۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی حسن نوید نیازی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، ہمارا بہت مضبوط اور خوبصورت پینل ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تینوں کے اقبال بلند کرے اور علم میں اضافہ فرمائے۔ مفتی صاحب، یہ اسلام جو ہے تصور تعلیم اور فلسفہ علم سے متعلق ہمیں کیا آگاہی فراہم کرتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ایک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، ایک بنیادی بات یہ سمجھ لیں اور سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام اور جہالت یہ یوں سمجھ لیجیے کہ بالکل اگینسٹ ہے۔ بالکل صحیح۔ اسلام جہالت کا سب سے بڑا مخالف ہے، اور اگر آپ دنیا بھر میں دیکھیں گے، تاریخ عالم کا مطالعہ کریں گے تو علم کا سب سے بڑا دوست ہے ہی اسلام ہے۔ واہ! اسلام نے ہی علم کو اصل میں رواج دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ جس وقت پہلی وحی مبارکہ سلمان بھائی نازل ہو رہی ہے نا، اس وقت ہر طرف دور جاہلیت کہلایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل۔ اور مکے میں صرف 17 لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، باقی سب جاہل۔ ہاں، اللہ اس اعتبار سے ہیں، ورنہ تو وہ فصیح و بلیغ تھے، بالکل صحیح، ایک سے بڑھ کر ایک شاعر تھا، لیکن اس اعتبار سے وہ جاہل تھے، بالکل ٹھیک ہے نا؟ اور اس وقت پہلی وحی حضور نبی کریم علیہ السلام پر جو نازل ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ اقرا۔ اللہ اکبر۔ یعنی پہلی وحی پڑھنے لکھنے کے نام سے ہے۔ پڑھیے، یعنی اس سے آپ امپورٹنس علم کی سمجھیں کہ اسلام کتنی امپورٹنس دے رہا ہے، کتنی اہمیت دے رہا ہے کہ پہلی بات ہی علم کی گئی، پہلی بات علم کی، اور ساتھ میں کیا کیا؟ اللہ اکبر، علم کو جوڑا خالق کائنات سے۔ سبحان اللہ۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ واہ واہ، پڑھ تو صحیح، پڑھا تو پہلے بھی کسی نے ہوگا، لیکن اے مسلمان تو پڑھنا اللہ کے نام سے جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میں کبھی مکہ مکرمہ جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، آمین یا رب۔ تو ایک مرتبہ میں جب غار ہرا گیا اور شوق تھا کہ میں دیکھوں کہ پہلی وحی مبارکہ نازل ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پر اگر آپ کھڑے ہوں غار ہرا کے پاس، جی، پورا مکہ شہر نظر آتا ہے، پورا مکہ شہر، ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ۔ پورا مکہ مکرمہ کا اس نے احاطہ کیا ہوا ہے، ایسا ہی ہے، گویا کہ اقرا کی روشنی یہاں سے پھوٹی، سبحان اور اللہ، جس نے آہستہ آہستہ پورے مکہ مکرمہ کو اپنے احاطے میں لیا، اور پھر آہستہ آہستہ ساری کائنات کا احاطہ کر لیا۔ یہی اسلام ہے جو کہتا ہے اللہ قل هل يستوي الاعمى والبصير، ایک طرف یہ فرمایا نا، اس کو جوڑیے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ نہیں ہو سکتے۔ کس طرح برابر نہیں ہو سکتے؟ فرمایا هل يستوي الاعمى والبصير، جس طرح اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، فرمایا جس طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، تو یاد رکھنا تا قیامت اس کو اپنے پلے سے باندھ لینا کہ بے علم اور عالم برابر نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، بے شک ایسا ہی ہے۔ اور پہلی وحی جو نازل ہو رہی ہے وہ پڑھنے کے تعلق سے ہو رہی ہے، اور اس دور میں ہو رہی ہے جب لکھنے پڑھنے والے ان کا قحط ہے، محض 17 نمبرز ہیں۔ میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب آپ سے ایک سوال، جب حضرت نے لکھنے پڑھنے کے تعلق سے بات کی ہے تو یہ بتائیے گا کہ قلم جو ہے وہ علم کے تعلق سے ایک بنیادی ظاہر ہے ایلیمنٹ قرار دی، فنڈامنٹل ایلیمنٹ اس کو کہتے ہیں،
اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے قلم کو جو بنیاد دی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ جس طرح اسلام نے علم کو جب اہمیت دی ہے تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ علم کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ قلم، تحریر۔ تو قلم کو بھی اسلام نے اسی طرح اہمیت دی ہے، وہی امپورٹنس، وہی سگنیفیکنس قلم کی ہے جو اہمیت علم کی ہے۔ اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کی قسم ارشاد فرمائی ہے، پوری سورت ہے، اس سورت کا نام ہے 29ویں پارے کی دوسری سورت، سورہ ملک کے بعد دوسری سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ القلم۔ اور اس کی آیت آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم اور ان کے اس لکھے کی قسم جو وہ لکھتے ہیں، فرشتوں کے لکھنے کی قسم ارشاد فرمائی۔ تو قلم کی اللہ نے قسم ارشاد فرمائی، پوری ایک سورت کا نام قلم کے نام پر جو ہے رکھا، سورۃ القلم۔ اور جو پہلی وحی آئی سورۃ العلق جو ہے، سورہ علق کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کا ذکر فرمایا الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم سے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ تو اللہ نے یہ احسان جتایا کہ اللہ نے قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا۔ تو یہ اسلام کی جو کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، ڈیوائن بک ہے، اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ اور یہی وجہ ہے اس کی اہمیت آپ دیکھیے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے، اس معاشرے میں لکھنا پڑھنا لوگ بہت کم جانتے تھے، لیکن آپ کے جو کاتبین ہیں، جو وحی کی کتابت کرتے تھے، آپ کے تربیت یافتگان، ان کے بارے میں جب ہم کتابوں کو اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے 40 سے زائد کا تذکرہ ملتا ہے۔ 40 افراد تقریباً وہ ہیں کہ جن کا ذکر کاتبین میں ہوتا ہے۔ کچھ وہ ہیں کہ جو وحی کی کتابت کرتے تھے، کچھ وہ ہیں جو خطوط کی کتابت کرتے تھے، اور کچھ وہ ہیں جو دونوں طرح کی کتابت کا فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ یعنی وہ معاشرہ جس معاشرے میں لکھنے پڑھنے والے نہ ہونے کے برابر تھے، اس معاشرے میں آپ نے 46 افراد ایسے تیار کر دیے کہ جو اس وقت لکھنے کا، قلیل عرصے میں جو لکھنے پڑھنے کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، آپ نے باقاعدہ کاتب تیار کر دیے۔ آپ نے خطوط تحریر فرمائے، پھر باقاعدہ یہ تعلیم، جب آپ سے پوچھا گیا کہ علم کو قید کیسے کیا جائے تو فرمایا لکھ کر۔ اسی لیے جو ہے وہ کہاوت بھی مشہور ہوئی، قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر قید کر لو۔ اور آپ دیکھیے کہ جو اسلام نے قلم کی اہمیت پہ زور دیا تو مسلمانوں نے اس پر ایسا عمل کیا کہ ساری دنیا کے لکھے ہوئے لٹریچر کو آپ ایک طرف رکھیں اور مسلمانوں کے لٹریچر کو ایک طرف رکھیں۔ مسلمانوں کا اکیلا لٹریچر ان سب پہ بھاری ہے، تعداد میں مسلمانوں کی کتابیں زیادہ ہیں۔ اور ابھی تو آپ یہ بھی دیکھیے کہ کتابوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو ضائع ہو گئی۔ جو فتنہ تاتار جب آیا تھا، انہوں نے بے دردی سے کتابیں ضائع کی ہیں۔ دریائے دجلہ کے اندر جو ہے وہ راکھ جو کتابوں کی انہوں نے بہائی۔ پھر اس کے بعد ابھی جدید دنیا کے اندر بھی جو عراق میں بمباری ہوئی، آپ دیکھیں اس کے اندر کتنی بڑی تعداد میں امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کی مسجد کے ساتھ مخطوطات کی بڑی تعداد ضائع ہوئی۔ اس کے باوجود جو مسلمانوں کی کتابیں ہیں، ان کا جو لٹریچر ہے وہ دوسری بیرونی دنیا کے لٹریچر پر بھاری ہے، اتنا زیادہ جو ہے اتنا ضائع ہو چکا ہے۔ بالکل۔ اور حافظ مشرق خطیب بغدادی نے تو پوری ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہی ہے تقیید العلم، علم کو قید کرنا، یعنی لکھ کر۔ تو قلم کی اہمیت پہ انہوں نے پوری کتاب تالیف فرمائی۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ میں ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب قبلہ، اتنا مسلمانوں کو اللہ نے سرفراز کیا، میں اب اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا، اسلام تعلیم کی تقسیم کے حوالے سے کیا ہمیں گائیڈ کرتا ہے؟ مثال کے طور پہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں کے امتزاج میں کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصادر الرحمہ بدایا واسع الکرم، بسم اللہ۔ حضور سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیض ہے کہ علم کو علم انہوں نے بنا دیا۔ واہ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کرم ہے ہم پر کہ وہ علم آدم الاسماء کلہا کا جو احسان آدم پر تھا، اس احسان کا بدلہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کے ذریعے تعلیمات اس طریقے سے عطا فرما دی کہ تمہیں دین کی ضرورت ہے تو یہ لے لو، اور دنیا کی ضرورت ہے تو یہ لے لو، لیکن دین کے تابع جو دنیا ہوگی وہ مغفرت کی ہے، اور جو دنیا کے تابع دین کر دو گے تو پھر تم ان علماء میں آ جاؤ گے جو بنی اسرائیل کی ان علماء کی طرح ہیں جنہوں نے خسارے کا سودا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آج کا جو دور ہے، ہم اکثر و بیشتر کہتے ہیں نا کہ یہ علم نافع ہے یا علم غیر نافع ہے۔ کچھ دیر پہلے صحت مند پاکستان میں ایک ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف فرما تھے،
انہوں نے بڑے خوبصورت پیرائے میں بہت ساری باتیں کی ہیں. آپ ذرا سا مطالعہ کیجئے کہ علم طب کا جو موجد ہے وہ بھی مسلمان ہے, اور طب پر سب سے پہلی جو گفتگو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضور نے فرمائی کہ غذا کیسی کھائی جائے, پانی کتنا لیا جائے, روٹی کتنی کھائی جائے, اور آکسیجن کے لیے یا سانس لینے کے لیے پیٹ میں جگہ کتنی چھوڑی جائے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہے کہ حضور نے آج کی دنیا کو یہ بتلا دیا کہ میڈیکل سائنس ہو, فزیکل ایجوکیشن ہو, ہیلتھ سائنسز ہو, لا ہو اور اسپیس سائنس ہو, زندگی کو جو گزارنا ہے وہ اپنے علم کو اگر اپنے اوپر حاوی کر کے اور اپنے نام و نمود کے لیے استعمال کرو گے تو فبا واستکبرا والا معاملہ ہو جائے گا, تم شیاطین میں آ جاؤ گے. لیکن جب تم دین کے اعتبار سے انما یخشی اللہ من عباد العلماء, کہ وہ جو واقعی علم جانتے ہیں ان کے تابع کرو گے, تو ان علماء کے لیے حضور نے فرمایا کہ یہ وہ علماء ہیں کہ جن کی لکھنے والی سیاہی شہید کے خون کے مساوی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جو علماء حق ہیں, جن کو آپ ظاہر میں دیکھتے ہیں تو قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. تو علم جب علم نافع کی صورت میں ہو تو وہ اپنی قبور سے بھی فیض دیتے ہیں, اور جب وہ حیات ہو تو اپنی حیات سے بھی فیض دیتے ہیں, اور جب علم اپنی اصل میں ہو تو وہ عرش سے متعلق کر دیتا ہے فرد کو. اور پھر اس کے بعد ایک خوبصورت مصرع ذہن میں آتا ہے کہ نہ سمجھو خاک کا پتلا جمال کبریا میں ہوں. ہائے ہائے ہائے, واہ واہ, سبحان اللہ, کیا کیا مصرع آپ نے پڑھ دیا آخر میں, ماشاءاللہ. نہ سمجھو خاک کا پتلا جمال کبریا میں ہوں. اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی کہ عارفانہ شعر میں منسوب اسے ہمیشہ حضور سے کرتا ہوں, ہمیشہ, کہ نگاہ برق نہیں, چہرہ آفتاب نہیں, وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کتاب نہیں. کیا بات. میں مفتی صاحب قبلہ, جو یہ جدید علوم ہے, آپ نے حضرت نے ارشاد فرمایا جدید علوم کے ماشاءاللہ آپ ایک بہت بڑا اللہ نے آپ کو مرتبہ جدید علوم کے حوالے سے عطا فرمایا. جدید علوم ٹیکنالوجی ہے, سائنس ہے, طب ہے, جفر ہے, ریاضی, اس کے حوالے سے اسلام کی اسلامی جو ترجیحات ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں, میں نے اس سے پہلے علم پر بات کی, اور پھر ڈاکٹر صاحب نے بھی, قبلہ مفتی صاحب نے بھی بات کی کہ اسلام نے ہی اس کو اہمیت دی ہے. اور اسلام نے اس علم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جوڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جوڑا. اچھا, دوسری بات آپ یہ دیکھیں, مجھے کسی اور مذہب میں یہ بتا دیں کہ جہاں پر یہ بات کی گئی ہو کہ اطلب العلم من المہدی الی اللحدی. اللہ اکبر. یعنی یہاں پر تو بات ختم ہو گئی نا. اللہ اکبر. تم نے دنیا میں آنکھ کھولی اور جہاں تم سمجھدار ہو جاؤ علم حاصل کرنا شروع کرو. واہ واہ واہ. اور الی اللحدی یعنی قبر تک علم حاصل کرنا بھولنا نہیں. تم کسی مرحلے میں بھی علم حاصل کرنا, اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. اور آپ نے صحیح کہا, اور مذاہب میں تو بس ایک ٹینٹیٹو پیریڈ یہ ہو گیا. اچھا بس ختم. اچھا, اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. اچھا, یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ فرمایا کہ اپنے آپ کو تیار رکھو بطور قوت بھی, رباط الخیل یعنی گھوڑے, جنگی سامان. قوت سے مراد کیا ہے؟ قوت سے مراد بہت کچھ اور بھی ہے, بالکل, لیکن ساتھ میں علم بھی ہے. علم بھی ہے. مصعب بریک ہے, بریک کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین اکرام, ایک وقفہ, بزم علماء میں آپ جڑے رہیے گا, کہیں مت جائے گا, ہم آپ کے ساتھ. جی خوش آمدید ناظرین, خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر آپ کا. ہم مذہبی رجحان کی بات کر رہے تھے کہ جو جدید تعلیم ہے, جدید علوم ہے, ان کے حوالے سے مذہب کا رجحان ان کی طرف ہے, مائل ہے یا پھر نہیں. مفتی صاحب اس پر بات کر رہے تھے کہ ظاہر ہے اس کی اہمیت ہی سب سے پہلے اسلام نے بتائی, دیگر مذاہب نے تو بس ایک پیریڈ بتا دیا, یہ ڈگری مل گئی اب کام شروع کرو, مگر اسلام کہہ رہا ہے کہ قبر تک علم حاصل کرو. آگے فرمائیے. اچھا, یہاں پر جو قوت فرمائی نا, تو اس قوت سے مراد جنگی اور قوتیں بھی ہیں. اس قوت سے مراد جدید دور کے جتنے بھی علوم ہیں وہ بھی ہیں. اچھا, کہ کوئی بھی ان علوم سے پیچھے نہ رہے. اب آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نا, اب اس وقت یوں سمجھتے ہیں کہ پرنٹ میڈیا نہیں تھا, صحیح, ٹھیک ہے نا, لیکن اس وقت جب ضرورت ہوئی تو آپ نے قرآن کو ایک مصحف میں جمع کرنے کا اہتمام کیا, سبحان اللہ, پیچھے نہیں ہٹے. بالکل صحیح. اسی طریقے سے جب قرآن کو ایک لغت قریش
درویش پر جمع کرنے کا وقت آیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے نہیں سبحان ہٹے. اللہ، اچھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے مدارس قائم کیے. اچھا میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ فارابی اور اسی طریقے سے رازی ابن حیثم یہ کون تھے؟ یہ کون تھے مجھے بتائیں ذرا. واہ واہ. آج بھی آکسفورڈ یونیورسٹی میں ان کو اور ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ ابن حیثم کی تعلیمات کی روشنی میں میڈیکل سائنس آج بھی پڑھائی جا رہی ہے. اور میں نے وہاں پر ایک دو بندوں سے پوچھا، انہوں نے بتایا یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیے کون تھے. یعنی جس وقت مسلمان علم کے عروج پر تھے تو اس وقت جو آج علم کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں ان کو اپنا نام اپنا سائن کرنا نہیں آتا تھا. وہ علاج کی طرف نہیں آتے تھے. یعنی جہاں پر کوئی زخم ہے تو اس کو داغا جاتا تھا. اس کے علاوہ کوئی علاج کا سلسلہ نہیں تھا، کوئی ترقی نہیں تھی. لیکن یہ مسلمان تھا کہ جو اس وقت نت نئی ریسرچز کر رہا تھا، تحقیقات سامنے آ رہی تھی. اب دیکھیں سن اسپورٹ ہے، اسی طریقے سے ٹائم کیپنگ ہے، اسی طرح آپ دیکھیں میتھمیٹک ہے، الجبرا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یعنی کئی چیزیں، یعنی آپ دیکھیں کہ آپٹکس ہے، لینس ہے، یہ سارے کے سارے آپ اس کی تحقیق میں جائیں پڑھیں، پیچھے مسلمان نظر آئے گا. جی اچھا آپ ابھی جو ہے وہ قرآن کا وہ دے رہے تھے قرآنی واقعات، اس میں بتا رہے تھے کہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی. کس دور میں بنائی تھی؟ جب تصور بھی نہیں تھا. وہ آ کر مذاق اڑاتے تھے اور یہ بنا کے چلے گئے. کیا بات ہے. اور انوینٹ کب کی ہے؟ ہزاروں سال پہلے. آدم ثانی کہا جاتا ہے آپ کو. آدم ثانی کا. آپ یہ دیکھیے کہ زمین کا کس قدر مطلب زیادہ تر فیصد جو حصہ ہے وہ پانی ہے. اور حضرت اگر یہ اتنے ہزار سال پہلے ہمارے پیشوا، ہمارے پیغمبر، ہمارے پیغمبر، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام اگر یہ نہ کر کے جاتے تو بوقت ضرورت یہ بتائیے ٹریولنگ اور معاملات سمندر پار کیسے کرتے آپ؟ نوح علیہ السلام نے آپ کی یہ مشکل بھی سلجھا دی اور بتایا وقت آنے پر تمہیں پتہ چلے گا. اس کے جتنے معنی مفاہیم نکالے. آخری جملہ کہوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علم کی بات فرمائی نا، قرآن و حدیث کا علم وہ بہت اعلیٰ، لیکن جدید علوم اس میں شامل ہیں. مسلمان جب تک اسے حاصل نہیں کرے گا وہ ترقی کی راستوں پر نہیں آ سکتا. آپ نے جبرا کی بات کی، مجھے خوارزمی کی یاد آئی. اپنے دوسرے علم کی بات کی، مجھے سینا کی یاد آئی. تو بات یہ مسلمان ہی موجود ہے. یہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے کیا اچھی بات. یہ صابن کس نے ایجاد کیا؟ صحیح بات، سبحان اللہ. اور میں اچھا بہت ساری وہ چیزیں ڈاکٹر صاحب آپ بہتر جانتے ہیں، آپ مفتی صاحب آپ جانتے ہیں کہ جس کے موجد مسلمان ہیں مگر منسوب غیروں سے کر دی گئی. موجودین میں تو مسلمان ہی مسلمان نظر آئے گا. میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب، اسلامی علوم اب بات ہو ہی گئی ہے تو بتائیے اسلامی علوم اور تعلیم کا جو دائرہ کار ہے وہ کس قدر وسیع ہے؟ دیکھیں اسلامی علوم اور تعلیم کے دائرہ کار کی وسعت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیے کہ اسلام کی جو کتاب ہے، آسمانی کتاب قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید، جو ہر معاملے میں ہدایت کا اول مصدر ہے، وہ قرآن اس کا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. پیارے ہم نے تم پہ یہ کتاب نازل فرمائی جو ہر شے کو کھول کر بیان کرنے والی ہے. جب اسلام کی کتاب کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ تبیاناً لکل شیء ہے، جب یہ تبیاناً لکل شیء ہے تو دنیا میں ہر وہ شے کہ جو شے ہے، جس کے شے ہونے کا تصور کیا جا سکتا ہے، تو اس سے متعلق جو بھی بات ہے وہ اسلامی علوم اور اسلامی تعلیم کے دائرہ کار میں شامل ہے. تو دنیا میں کوئی علم، کوئی فن ایسا نہیں جو اسلامی علوم کے دائرہ کار میں نہ آتا ہو. اسلامی علوم کا دائرہ کار اتنا وسیع ہے. اور آپ دیکھیں جب ہم غور کرتے ہیں نا بندے کے تعلقات پر، انسان مدنی و تباہ ہے، اسی لیے اس کو سوشل اینیمل کہا جاتا ہے نا. اکیلا نہیں رہتا، اکیلا وجود نہیں. بالکل صحیح. تو انسان کے جب ہم تعلقات پر غور کرتے ہیں تو ایک تعلق انسان کا ہے اپنی ذات کے ساتھ، اپنے سیلف کے ساتھ، اور ایک تعلق ہے انسان کا خالق کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اور ایک تعلق ہے انسان کا خلق کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ. اب یہ دیکھیں تینوں تعلقات سے متعلق جو علم ہے وہ اسلامی تعلیم کے دائرے میں شامل ہے. اسلام نے جن علوم کو پروموٹ کیا ان میں سب شامل ہیں. جو اسلام اپنے انسان کی نفسیات سے متعلق جو چیز ہے اس میں بھی اسلام کی رہنمائی موجود ہے. خالق کے ساتھ
بندے کا تعلق کیسا ہونا چاہیے مثالی، اس کے بارے میں بھی دین نے، اسلام نے رہنمائی فرمائی ہے۔ مخلوق کے ساتھ تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے اس کی بھی اسلام نے بھرپور رہنمائی فرما رکھی ہے۔ اور مخلوق میں پھر دیکھیں نا عموم ہے، مخلوق کے اندر ایک وہ ہیں جو آپ کے رشتے ہیں، تو جو رشتہ داریوں سے متعلق امور ہیں، فقہ الاسرہ، خاندان کی فقہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر درست، پھر آپ کا پڑوسیوں کے ساتھ تعلق، پھر آپ کا دیگر لوگوں کے ساتھ لین دین کا تعلق، پھر کسی کے ساتھ آپ کا ملازمت کا تعلق، کسی کے ساتھ اجارے کا اجرت کا تعلق، کسی کے پاس آپ نے کوئی چیز امانت رکھوائی یہ تعلق، پھر آپ کا شہر کی سطح پر تعلق، پھر آپ کا ریاست کے ساتھ تعلق، حکومت کے ساتھ تعلق، حکومت کا رعایا کے ساتھ تعلق، پھر آپ کی خارجہ پالیسی، پھر آپ کی داخلہ پالیسی، علم الدولی جس کو کہا جاتا ہے انٹرنیشنل لا، یہ سب آپ اگر اسلام کی کتابیں اٹھائیں، قرآن و حدیث تو قرآن و حدیث ہیں، وہ تو منبع ہے سب کا، جو فقہ جسے کہا جاتا ہے، اگر آپ اس فقہ کو بھی اٹھائیں اور اس کے چیپٹرز کو ایک نظر اگر آپ دیکھیں تو شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی فنون موجود ہیں ان سب کی طرف اشارے فقہ کے ابواب میں موجود ہیں، جو ان کے چیپٹرز ہیں ان کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ تو اسلام کا دائرہ اتنا بڑا ہے علوم کا، تعلیم کا، بس اسلام یہ کہتا ہے کہ علم جو بھی ہو اس علم سے ضرر نہیں ہونا چاہیے، نفع بخش ہونا چاہیے، علم نافع ہونا چاہیے اور اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ اسی لیے حضور نے دعا بھی فرمائی نا، اللہم انی اسألک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا یسمع، اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفع بخش نہ ہو، میں اس قلب سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو خشوع والا نہ ہو، تجھ سے ڈرنے والا نہ ہو، اس نفس سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو سیر ہونے والا نہ ہو، اس دعا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو قبول ہونے والی نہ ہو۔ اور دوسری جگہ جو دعا فرمائی، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، پاک روزی کا سوال کرتا ہوں، مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ تو علم نافع وہ ہے کہ جس پر انسان کا عمل ہو اور جس سے مقصود سوسائٹی کا بھلا ہو، انسان کی اپنی ذات کے لیے بھی مفید ہو اور خلق خدا کے لیے بھی مفید ہو اور مقصود اللہ کی رضا ہو، یہ علم نافع ہے۔ اس علم نافع کی تعلیم دی گئی ہے، بس علم کے اندر نافعیت ہونی چاہیے، جو علم نفع بخش ہے اور رضا اللہ کی نیت کی ہے وہ اسلامی علم ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، میں علم کی جو اہمیت ہے اس کو سیرت طیبہ کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی سے جاننا چاہتا ہوں کہ کس طرح میرے نبی نے علم کی اہمیت کو بتایا۔ برادر محترم علامہ امجدی صاحب کا وہ جو ابتدائی جملہ ہے نا، غار حرا کی زیارت، اور اس کا ایک دائرہ تصوراتی آنکھ سے آپ دیکھیے، پھر اس کا پورے اس حصے کو اور پوری کائنات کو اس نور میں، اس حصار میں آ جانے کی کیفیت کو محسوس کیجئے، تو آپ یقین جانیں گے کہ بڑا کینوس بنتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اس بڑے کینوس پر بڑا سا بڑا مصلح اعظم اپنے وقت کا اور بڑا سا بڑا مفکر میرے رسول کے سامنے ایک رائی کے دانے سے بھی نیچے نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ خردلہ کہتے ہیں نا، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جو استعمال کیا دنیا کو اور ہتھیلی پر رکھ کر دانے کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے فضیلت علم کو معاشرتی ضرورت اور تقاضے کا ستون قرار دیا ہے، وہ آکسفورڈ نے لکھا تھا نا، جس کو کیمبرج نے بھی آپٹ کیا، کہ قوموں کے عروج و زوال کا تعلق علم کے حصول اور علم کے منافع سے ہے کہ کتنا آپ نے اس سے حاصل کیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول مجھے یاد آتا ہے جو سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرما دیا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کیسا مسلمان ہے کہ جو نہ کسی کا استاد ہو اور نہ کسی کا طالب علم ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ، کوئی ہے یونیورسٹی اللہ اکبر، جو اپنی لوح پر یہ لکھ سکے اللہ کہ سب سے بڑا بدنصیب وہ مسلمان ہے کہ جو نہ وہ استاد ہے اور نہ وہ طالب علم ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ایک مسلمان اتنا علم ضرور حاصل کرے کہ بیک وقت وہ استاد بھی ہو معاشرے کا اور وہ طالب علم بھی ہو۔ اچھی بات۔ تو گھر گھر میں میرے رسول نے یونیورسٹی بنا دی، واہ واہ، گھر گھر میں میرے رسول نے ایسا استاد پیدا کر دیا کہ جو پڑھتا ہو بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ آج کے تعلیمی ادارے تو بن گئے لیکن اخلاق رخصت ہو گیا،
لیکن اصحاب صفا کے اخلاق پر قربان جائیے، تہذیب کا علم دیا۔ واہ۔ بھوکے پیاسے طلب علم میں حضور کے دروازے پر پڑے ہوئے ہیں، اللہ۔ اور کبھی زباں پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ یہی اصحاب صفا غزوات میں بھی ہے، اور یہی اصحاب صفا مدینے کی شاہراہوں پر کھڑے ہو کر حضور کا انتظار کرتے کہ حضور یہاں سے جب گزریں گے تو ہم حضور سے پوچھیں گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اللہ۔ اور یہ اہل ذکر کون ہے؟ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ یہ اللہ سے خوف رکھنے والے، اللہ سے محبت رکھنے والے، اللہ سے تعلق رکھنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جب یہ خاموش ہو کر سو بھی جائیں تو ان کی وہ جو رات رات بھر عبادت کرنے والے عابدین ہیں، ان کی نیند ان سے اوپر ہے۔ کیا بات ہے۔ اور کیا آج بات۔ ایک بات عرض کرتا چلوں، صرف ایک جملہ کیونکہ وقت کی کمی ہے، یہ عرض کرتا چلوں کہ قبلہ مفتی صاحب نے بھی بہت خوبصورت پیرائے میں ابن حسم کی بھی بات کی ہے، جابر ابن حیان کی بھی بات ہوتی ہے، غزالی ہے، فارابی ہے، رشد ہے، کندی ہے، سینا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ تمام لٹریچر انگریزی میں ٹرانسفارم ہوا، اور عہد جاہلیت یورپ میں ٹرانسفارم ہونے کے بعد ان کی روشنی دے گیا، لیکن آج ہمارے اپنے گھر کے چراغ گل ہو گئے، کیونکہ اب اقبال جیسا اقبال پیدا نہیں ہو رہا۔ اقبال کو نہ پڑھنے والا ہے نہ سمجھنے والا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ملت اسلامیہ مسلک و عقائد کے اختلافات کو پس پش ڈال کر سرور کشور رسالت کے اقوال کو علم کے اعتبار سے لے کر چلے، تاکہ دین اسلام کی حقانیت ایک بار پھر شمع فروزہ کی صورت میں کائنات میں روشن ہو سکے، اور وہی دائرہ جو قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا تھا ایک بار پھر مسلمان کو اپنی آنکھوں سے نظر آئے، پھر گدڑیوں میں لال دے جہاں پتھروں میں ڈال دے، حاوی و مستقبل پہ ہم ماضی سے ہم کو حال دے، دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب خوش رہیے، سلامت رہیے۔ ناظرین کرام، لائیو ٹیلی فون کالز آپ بریک میں بھی کر سکتے ہیں، ہمیں سوالات لکھوائیے، انشاءاللہ بریک کے بعد ہم آئیں گے تو مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مفتی حسن نوید نیازی صاحب بھی انشاءاللہ آپ کی کچھ سوالات کے جوابات دیں گے، اور پھر اس کے بعد سیگمنٹ پراپر آپ کے مسائل کے حل کا ہوگا، فقہی سوالات کے مسلسل آپ کو جوابات دیے جائیں گے۔ میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے بڑا متاثر ہوا ہوں، مجھے اقبال کی وہ بات یاد آئی ہے، میں آپ کو بھی ترغیب دینا چاہتا ہوں۔ تھے تو آداب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر بزم علماء میں مفتی محمد سہیل رضا جدید صاحب، مفتی حسن نوید نیازی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، وقت دے رہے ہیں اور حضور کی امت کی جو ہے نا مشکلات کو حل کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کی خدمت قبول فرمائے۔ بہت امپورٹنٹ رول ہے علماء کرام کا معاشرے کی بہتری کے لیے، بلکہ انہی کا رول ہے، کیونکہ میں کہتا ہوں نا کہ وہ نبی نہیں ہوتے لیکن کار نبی، یعنی لوگوں کی تبلیغ، لوگوں کی اصلاح، یہ جو ہے اللہ رب العزت نے علماء کو یہ عطا فرمایا منصب، یہ ہماری اصلاح فرماتے ہیں۔ لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے کوئی بھی مشکل، کوئی بھی سوال، کوئی بھی خلیش ہے آپ کیجئے، لیکن میری گزارش ہے ایک تو ٹیلی ویژن کا والیوم بند کر دے جب ہمیں کال کرے، شوق میں کال نہ کرے، طلب علم میں کال کرے۔ ایک شوق کی کال ہوتی ہے، خدا را اس سے گریز کرے۔ پروگرام میں ہمیں وہ کالر چاہیے جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں، جو طالب علم ہے، اور فقہی نوعیت، شرعی نوعیت کے سوالات پوچھیں، کوشش کریں کہ وظیفہ اور خواب نہ بتائیں۔ جی کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آج پروگرام میں نا 2 سوال پوچھوں گی۔ جی پوچھئے، جلدی سے پوچھئے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک ماں باپ نا اپنی بچیوں 13-14 سال کی ہیں ٹک ٹاک والا کام سکھا رہے ہیں۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے، میں نے مسجد کے بارے میں جو پوچھا تھا نا، ہمارے مرد نا مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، ویران پڑی رہتی ہے، اس لیے میں مسجد میں نماز پڑھنے جاتی ہوں، ایسا کر سکتی ہوں؟ اچھا، ہماری مسجدیں ویران پڑی رہتی ہیں، مرد جاتے نہیں ہیں، میں اس لیے مسجد میں نماز پڑھنے جاتی ہوں، کیا مجھے اجازت ہے؟ اور بچیاں ہیں 13-14 سال کی، ان کو ٹک ٹاک پہ لگایا ہوا ہے، ماں باپ تعلیم دے رہے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا، سوال یہ ہے کہ روزوں سے کلر لگانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ کس سے؟ روزے میں کلر لگانا؟ ٹھیک ہے، کلر بالکل ٹھیک ہے۔ چلیں ایک اور، ہاں کالر، ہیئر کلر کالر ہے، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، جی السلام علیکم۔
آپ ٹی وی کا والیوم بند کریں اور سوال پوچھ لیجئے پلیز. وہ سن ہی رہی ہیں. چلیں ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ زکوٰۃ میرے نام گھر بھی ہے 5 مرلے کا. اچھا ٹھیک ہے. اور میرے نام گاڑی بھی ہے جس کی لاگت ہے تقریباً کوئی 26. یہ گاڑی چلانے کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی ہے یا چلانے کے لیے؟ کام کے لیے. کام کے لیے یا گھر نہیں گھر رکھنے کے لیے. اور گھر میں رہتی بھی ہیں؟ ہاں گھر میں رہتی بھی ہوں. اور میرے پاس زیور بھی ہے تقریباً کوئی 6.5-7 تولے میکسیمم ہوگا. تو الحمدللہ پھر میں نے کچھ. اچھا زیور کے علاوہ رقم بھی آپ کے پاس؟ ہاں تھوڑی رقم بھی ہے میرے پاس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو وہ رقم ابھی یوٹیلائز کرنے کے لیے میں نے سیو کی ہوئی ہے. مجھے نیکسٹ ابھی کام تو بتا سکتے ہیں کہ استعمال کی اس پہ زکوٰۃ کتنی ہو؟ 6.5-7 تولہ. اور جو رقم ہے وہ استعمال کی ہے مطلب؟ ہاں جی وہ استعمال کی ایسے تھوڑی میں نے سیو کی اسلامی بینک میں. وہ مجھے نیکسٹ ابھی کام آنے والی ہے. میں نے اس میں سے وہ لے رہی ہوں جو اکارڈنگ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ آپ اس کو لیتے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میں زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. میرے پاس کوئی تقریباً 10-15 لاکھ ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے نا گولڈ ہے کچھ جو کہ وہ مطلب استعمال والا نہیں ہے, ویسے سالڈ گولڈ رکھا ہوا ہے. صحیح. 6-7. ہاں جی. تو جو گولڈ ہے نا وہ بچیوں کے لیے رکھا ہوا ہے. صحیح. کیا اس کے اوپر ہر سال زکوٰۃ واجب ہے؟ آپ نے بچیوں کی ملک کیا ہوا ہے؟ بچیوں کے ملک کیا ہوا ہے آپ نے گولڈ؟ ہاں جی بچیوں کی ملکیت. ٹھیک ہے. مطلب وہ مطلب ابھی وہ سالڈ فارم میں ہے, یوز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. بچیوں کی عمر پوچھ رہی تھی مجھ سے بس. جی چلیں ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. غالباً لائن ڈراپ ہو گئی. چلیں ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. آواز. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام. کیا سوال؟ میں سیالکوٹ سے بول رہی ہوں. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا ایک مسئلہ ہے. میری بیٹی جو ہے نا میرے سے ناراض ہے. اچھا. کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیوں ناراض ہے. دماغ بھی تو خدا کے لیے مجھے کوئی ایسا. اچھا چلیں ویسے وظیفوں کا پروگرام نہیں ہے بتا دیں گے کوئی بات نہیں. کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال آپ کا؟ بھائی میرا شوہر 3 بھائی ہیں. جی. تو جو میری ساس ہے نا وہ بڑے بھائی کے ساتھ ہوتی ہیں. پہلے وہ ہمارے ساتھ ہوتی تھی چھوٹے بھائی کے ساتھ. ٹھیک ہے. پھر وہ ہم سے ناراض ہو کے بڑے بھائی کے پاس چلی گئی. صحیح. اور ناراضگی کی وجہ یہ ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جو یہ تعویذ وغیرہ لوگ کرواتے ہیں نا جی اس کی وجہ سے ان کا مطلب یہ بہت یقین ہے کہ لوگ کرواتے ہیں ہم پہ. اچھا. اور وہ مختلف قسم کے بال. اس میں سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال کیا ہے اس میں؟ آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال میرا یہ ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ بات کر رہی تھی کہ امی ایسے کرتے ہیں تو وہ ایسے کیوں کرتے ہیں ہمارے گھر پہ رہ کے نا, تو یہ کام نہ کریں. اچھا یہ سوال نہیں ہے آپ کا, پرسنل فیملی میٹر ہے. پلیز آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے عافیت عطا فرمائے. کالر کو لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب گزارش یہ ہے کہ جس بندے نے حدیث بات سنی ہے کہ ماں کی خدمت کی ہو تو اس کو جنت دے گا. صحیح. اس کے بارے میں مفتی صاحب بتائیے ہمیں. جی سمجھ گیا. جس بندے نے یہ حدیث سنی ہو کہ ماں کی خدمت اللہ جنت دے گا. ہاں تو اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرمائیں. اس حدیث کے بارے میں. ٹھیک ہے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب خیریت؟ اللہ کا بہت احسان. کیا سوال جناب؟ سر میں میرپور خاص سے عرض کر رہا ہوں. اچھا میں کراچی سے سن رہا ہوں. عبدالرزاق نام ہے میرا. اچھا سوال کیا ہے؟ ہاں یہ جو آپ کا چینل AR بھائی جو دیکھنے میں آ رہا ہے نا اس وقت, جی جی, تو اس پروگرام میں آواز نہیں آ رہی بالکل بھی. آواز آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں, والیوم اپ کر لیں, تھوڑا والیوم بڑھا لیں. جہاں ٹی وی دیکھ رہے ہیں. بس ہے کوئی سوال ہے آپ کا؟ سوال بس یہ تھا آواز نہیں آ رہی. اچھا آواز بڑھا دیں, آواز بڑھا دیں گے. چلیں ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, بڑھا دیں گے, آواز بڑھا دیں گے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم.
वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल मेरा है? सवाल ये है कि मेरी मदर इन लॉ है जी। तो मेरी मदर इन लॉ बहुत परेशान है, दिन रात बहुत रो रही है। उनकी बेटी बरूने मुल्क से आई हुई है, सही। उनसे मिलती नहीं है। उनके जो शोहर है ना, उनकी बेटी के जो शोहर है वो उनसे मिलने नहीं दे सही। रहे। अब कुछ ही दिनों में उन्होंने वापस बाहर फिर दोबारा चले जाना है। तो मेरी वालदा बहुत परेशान है। प्रोग्राम में दुआ भी कराइएगा, माँ और बेटी बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या सवाल है आपका? जी मेरा 2 सवाल है। एक सवाल ये है कि जो मेरे माँ बाप हैं वो बूढ़े हो चुके हैं और उनकी खिदमत करने के लिए उनके ना औलादे उनके पास नहीं है। अब हम 2 बहनें हैं, मैं बचपन से बीमार हूँ और मुझे शुगर है बचपन से और मुझे नज़र भी नहीं आता और मसले काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं उनकी खिदमत नहीं कर सकती। आप टीवी तो देखा, आवाज़ आ रही है आपकी टीवी की बहुत ज़्यादा। चले बहरहाल, आप खिदमत नहीं कर सकती, इसमें सवाल क्या है आपका? बिल्कुल भी नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए क्या? अच्छा, वालिदैन नमाज नहीं पढ़ते। वालिदैन नमाज नहीं पढ़ते आप कोई। ठीक है, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या सवाल है आपका? मुझे ये पूछना था, मेरी अम्मी है वाटिकाफ में बैठना चाहती हैं। सही। तो ना वहाँ पे उसी कमरे में बच्चे सोए होते हैं, तो सहरी के लिए ना अम्मी को बच्चों को उठाना होता है। वो आवाज़ से बच्चे उठते नहीं है, तो अपनी जगह से उठ के उन बच्चों को हिला के उठा सकती हैं। और एक और सवाल करना था। जी पूछ लीजिए, एक और सवाल पूछ लीजिए, पूछिए। वो यहाँ कोई करीबी रिश्तेदार है, खूनी रिश्ता है, वो ना यानी कि उनसे जब मिलो ना वो बहुत अलग अलग बातें, बुरी बातें करती हैं, पुरानी बातें निकालती हैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। अच्छा चले, बात आपकी समझ में नहीं आ रही। बहरहाल मुफ्ती साहब थोड़ा इजाज़त दीजिएगा, मुफ्ती हसन नबी नियाज़ साहब से मैं 2 जवाबात ले लेता हूँ और उसके बाद मुख्तसर से, उसके बाद ब्रेक और फिर इंशाअल्लाह अज़ान असर का वक्फ़ा होगा जो कारी वही ज़फ़र क़ासमी साहब खूबसूरत आवाज़ में अजान देंगे इंशाअल्लाह, और फिर उसके बाद हम हाजिर होंगे आपके मसाइल और उनका हल लेके। बाकायदा आप हमें ब्रेक में भी कॉल कर सकते हैं, उस सेगमेंट में भी कॉल्स कर सकते हैं और आपके सवालात के जवाब देंगे फिर मुफ्ती मोहम्मद सुहेल अज़ाम जदी साहब। जी, एक बहन ने सवाल पूछा कि 13-14 साल की बच्ची है, उसको टिक टॉक पे लगाया हुआ है और माँ बाप ने लगाया हुआ, तो क्या कहते हैं? इस तरह बच्चियों का टिक टॉक पर आना जायज़ नहीं है और माँ बाप अगर इस काम पर लगा रहे हैं तो माँ बाप के लिए भी ऐसा करना जायज़ नहीं है। माँ बाप से अच्छी तरबियत के बारे में सवाल होना है और इस काम पर माँ बाप खुद लगाएंगे तो अल्लाह के यहाँ उनकी बड़ी सख्त गिरफ्त है, पकड़ है, सख्त मुआखदा है। तो टिक टॉक वगैरह इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। जितनी वहीदात आई हैं फहाशी फैलाने के लिए और यानी फैलाने के लिए और मना किया गया किताब व सुन्नत के अंदर, उनको ज़हन में रखें और इस काम से बचें। ये जायज़ नहीं है, मुसलमानों का ये काम नहीं है। फिर जो है वो एक बहन ने सवाल पूछा कि हमारे करीब मस्जिद है, वीरान पड़ी रहती है, मौज़िन भी नहीं है, कोई नमाज़ पढ़ने वाला नहीं है, तो मैं खातून हूँ लेकिन मैं वहाँ जाके नमाज़ पढ़ना चाहती हूँ लेकिन डर लगता है, तो क्या मैं वहाँ जाके नमाज़ पढ़ूँ या क्या करूँ? देखिए बहन, नमाज खातून को घर के अंदर पढ़नी चाहिए। मस्जिद के को आबाद करना ये मर्दों का काम है और अगर मर्द किसी वजह से वहाँ पर नमाज नहीं पढ़ रहे तो आप अच्छे अंदाज में अपने घर के मर्दों को समझाएं, उनको तरगीब दिलाएं, खुद इस तरह खातून जाके मस्जिद में नमाज ना पढ़े। और खुद बिलखुसूस जबकि वो खुद कह रही हैं अकेली हैं, अकेली खातून का जाना तो वैसे भी खतरे से खाली नहीं। बिल्कुल ठीक है। एक भाई ने सवाल पूछा रोजे में हेयर कलर लगाना जो है वो जायज़ है या नहीं? तो रोजे में हेयर कलर लगाना जो है वो जायज़ है, इसका रोजे की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, रोजा इससे फासिद नहीं होता। बिल्कुल। एक भाई ने पूछा मेरे नाम 5 मरले का घर है, गाड़ी भी है, 5 जेवर भी है और 40 तोले और सेविंग भी है, तो ज़कात मुझ पर जो है वो लाजिम है या नहीं है? आपके पास जो चीज़ें हैं अगर इनको देखा जाए और 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या इसकी रकम जो है मालियत जो है वो अगर आपके पास बन रही है हाजत असलियत से जायद तो आप पर ज़कात लाजिम होगी और अगर नहीं बन रही तो ज़कात लाजिम नहीं। आप वो सवाल का जवाब दें कि माँ की खिदमत में जन्नत है। इसमें कोई शक नहीं है कि सरवर किश्वर रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। माँ की खिदमत, एक फ़र्द आया ना सहाबी हुजूर के खिदमत में हाजिर हुई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जिहाद पर जाना चाहता हूँ। तो सरवर किश्वर रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारी माँ हयात है? कहा जी हयात है। जा अपनी माँ की खिदमत कर, यही सबसे बड़ा जिहाद है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो जो जिहाद के जरिए जन्नत तक जा रहा है वो माँ की खिदमत के जरिए भी जन्नत तक जा रहा है। अल्लाह अकबर। मैं इसी बहुत खूबसूरत सी बात पर एक ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद अज़ान असर में जैसे कि अर्ज़ किया द लिविंग लेजेंड ऑफ पाकिस्तान कारी वही ज़फ़र क़ासमी साहब, और उसके फ़ौरन बाद आपके मसाइल का हल, फ़िक़ही सवालात आप ब्रेक में भी कीजिए सवालात, मुफ्ती मोहम्मद सुहेल अज़ाम जदी साहब देंगे आपके सवालात के जवाब।